امید ایک خوبصورت احساس ہے کہ جب بھی لفظ امید ذہن میں آئے تو ساتھ خدا کا تصور بھی لازم آتا ہے۔ مجھے جھوٹ کے ذریعے سکون نہ دو بلکہ حقیقت کے ذریعے تکلیف دے دو۔ ہمیں ہر روز جد و جہد کرنی چاہیے تاکہ انسانیت کے لیے یہ محبت حقیقت بن جائے۔ جس شخص میں محبت کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ اپنی ذاتی دوزخ میں ہر وقت جلتا رہتا ہے۔ علم اور حکمت کی باتیں جسے بے مقصد معلوم ہو وہ انتہائی بے مقصد انسان ہے، اور یقین رکھنے والوں کو اللہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ آپ کا عمل ہی آپ کے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ ایمان تو عمل سے ہی ظاہر ہوتا ہے، وعظ اور نصیحت سے نہیں۔ لوگوں کو معاف کر دیا کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ بشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی معنی کو تلاش کرے۔ بشر کی کوشش انسان بننے کی کوشش ہے۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ اپنے اعمال کی خبر کسی نے نہیں رکھی، مگر ہاں خدا سے مقدر کا ہر کسی کو گلہ بہرحال رہا۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا میں کتنی دولت اور شہرت کمائی ہے، کامیابی تو یہ ہے کہ آپ نے خدا کی بارگاہ میں کتنی عزت کمائی ہے۔ قرآن تعلیمات کو جاننے کے لیے ضروری ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ قرآن ہر ایک مسلمان کی بے سمجھ زندگی کو غلط کہتا ہے۔ آج کے جوانوں کو صرف سننے کا اصول بتایا جاتا ہے، سوچنے کا نہیں۔ آج بھی لوگ ایسے ہدایت کرنے والوں اور نصیحت کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کے خلاف کوئی اللہ کا حکم بیان کرتے ہیں۔ تحقیق، دلیل اور کتابوں کا مطالعہ کیجیے، زندگی آسان ہو جائے گی، جا بجا سجدے نہیں کرنے پڑیں گے، اور یہی چیز اللہ کے قریب ہونے کا سبب بنے گی۔ قرآن مجید کا مسلسل ذاتی مطالعہ ہی بہت سی غلط فہمیوں اور غلط قدموں سے بچا سکتا ہے، اور عقل مندی اور اللہ پر اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ اللہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا، بلکہ وہ تو بہتر وقت پر نوازتا ہے۔ عبادات اگر زندگی میں اثر نہیں ڈال رہی تو عبادت پر فخر کرنے کے بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ ہماری ناکامی اس لیے ہے کہ ہم قرآن بغیر سمجھے پڑھتے ہیں اور حکم دوسری کتابوں کا مانتے ہیں، اور ذہن میں یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور خدا ہم سے خوش ہے۔ قرآن انسان کے لیے آسانی کی راہیں کھول دیتا ہے، مگر انسان کے لیے بھی قرآن کھولنا لازمی ہے۔ نجات اسی میں ہے کہ کسی بھی نیکی اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا تصور نہ کیا جائے۔ ہمیشہ کی زندگی کا تصور انسان کو ذمہ دار اور اس کی زندگی کو بامقصد بناتا ہے۔ جنت جیسے ماحول تک پہنچنے کے لیے اس دنیا کے جہنم جیسے حالات کا سامنا کرنا پہلی شرط ہے۔ حسن کے ہوں گے چرچے مگر مثالیں ہمیشہ حیا کی دی جاتی ہیں۔ ہر وہ شب تمہارے لیے شب قدر ہے جس شب کی تمہیں قدر ہو جائے۔ اگر ہم نے حقیقی حسن دیکھنے کی صلاحیت پیدا نہ کی تو شیطان ضرور غلیظ ترین چیزوں کو ہمارے لیے خوبصورت کر کے دکھائے گا۔ نیکی، خوشی اور حسن حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ انسان کام میں مصروف رہے، کیونکہ بیکاری بدکاری کو جنم دیتی ہے۔ احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، انہیں بس محسوس کیا جاتا ہے۔ لغزشوں اور غلطیوں کے مقامات پر خدا کو یاد کر کے اس کے نہایت قریب ہو جاؤ۔
میں مت کہو، یہ میں ہی تو ہے جو انسانوں کو مصیبت میں مبتلا کرتی ہے۔ انا کی جڑ بہت گہری ہوتی ہے انسان کے اندر، جس کی نظر سبب بنانے والے پر ہوتی ہے، وہ سبب سے دل نہیں لگاتا۔ غم انسان کے دل کو ضرور متاثر کرتا ہے، مگر پرہیزگار لوگ شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ دوست اس کو سمجھ جو تنہائی میں تیرے عیب تجھ پر ظاہر کرے، اور تیرے پیچھے لوگوں میں تیری تعریف کرے، اور مصیبت کے وقت تیرے ساتھ رہے۔ اگر زندگی کو مکمل طور پر انسان کی مرضی کے تابع کر دیا جائے تو زمین پر صرف اور صرف دھول مٹی اڑے گی۔ ہارنا ناکامی نہیں ہے، ہار کی وجوہات کو نہ سمجھنا ناکامی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے، اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے۔ قیامت کے دن اس کو امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ منافق کا شکر صرف اس کی زبان کی حد تک ہوتا ہے۔ سچائی تمہیں عزت دے گی اگرچہ تمہیں اس سے ڈر ہی کیوں نہ لگتا ہو، اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا اگرچہ تم اس سے مطمئن ہی رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فنا کے لیے نہیں بنایا، بقا کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ، حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسٹتے چلے جاتے ہو۔ نصیحت کرنے سے پرہیز کرو جب تک تم خود پورے عامل نہ بن جاؤ۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو چھوڑ کر خود کو فنا کر لینے کا نام روحانیت ہے۔ ذکر تین طرح سے کیا جاتا ہے، ایک صرف زبان سے، دوسرا دل سے اور زبان سے، اور تیسرا جس میں دل ذاکر رہے، یعنی دل میں ذکر کرتا رہے لیکن زبان گنگی ہو جائے۔ لیکن اس مقام کا علم خدا عز و جل کے سوا کسی کو نہیں۔ اپنی قبر میں زندگی کا سامان یعنی نیک اعمال بھیج دو، بعد میں کوئی نہیں لائے گا تو پہلے سے بھیج دو۔ جس کی زندگی روح پر موقوف ہے وہ روح نکلتے ہی مر جاتا ہے، اور جس کی زندگی کا دار و مدار خدا پر ہو وہ کبھی نہیں مرتا، بلکہ طبعی زندگی سے حقیقی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ جو شخص یار سے یعنی اپنے رب سے جدا ہوا، پھر چاہے وہ 100 سہارے رکھے وہ بے سہارا ہی ہے۔ عشق کی آگ میں جلتے ہوئوں کا رنگ درد کے ہاتھوں ہمیشہ زرد رہے گا۔ جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ کمال تک پہنچ گیا، اور جو کمال تک پہنچ گیا وہ خیال تک پہنچ گیا۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اور اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کا عمل دیکھو۔ محبوب اس ذات کو کہتے ہیں جس کے قریب ہونے کی تمنا کبھی ختم نہ ہو، اپنی ذات سے فنا ہو کر جس کی ذات میں بقا ہونا منظور ہو، اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ محبت میں داخل ہونے والا محبت پر بیان اور محبت پر مضمون بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیان خاموش ہو جاتا ہے اور کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ پرسکون انسان صبر کے مقام کو بھی شکر کا مقام بنا دیتا ہے۔ محبت کرو، خیال کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں جب اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے ناواقف ہونا بے وقوفی ہے۔ پاؤں اس طرح پھونک پھونک کر رکھ جس طرح اندھا رکھتا ہے، تاکہ تیرے پاؤں پتھر اور ہلاکت کے کنویں سے نجات پا جائیں۔ ہماری توبہ بھی توبہ کی محتاج ہے
کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ صرف اللہ جانتا ہے کہ لوگوں کا ایمان کیسا ہے۔ ہمارا کام صرف ان لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے جن تک وہ نہیں پہنچا۔ جو دیکھا ہو وہ چھپاؤ، جو نہیں دیکھا وہ مت بتاؤ۔ جب رات شروع ہوتی ہے، عاشق اللہ کے بہت شدید محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ سفید پھول خاموشی میں اگتا ہے، اپنی زبان کو وہ پھول بننے دو۔ کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے کا ذکر فرماتے ہیں، بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ جب تک اللہ بندے کا ذکر نہیں کرتا، بندہ کیوں کر سکتا ہے؟ گویا بندے کا اللہ کو یاد کرنا اللہ کی یاد کی بدولت ہے۔ بعض لوگ کبھی کبھی زندہ بچ جاتے ہیں، وہ ایک بڑی موت کو گلے لگانے کے لیے چھوٹی اور حقیر قسم کی موت کو حقارت سے ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ محبت اور نفرت میں ایک بڑا واضح اور خطرناک فرق ہے کہ محبت کی شکل، صورت، اس کا جسم، اس کے خطوط اور خد و خال یاد نہیں رہتے، مگر نفرت ہمیشہ ایک جسم اور چہرہ رکھتی ہے۔ جب محبت کو پانے کی تڑپ ہوتی ہے تو محبت کا ایک گھونٹ تک میسر نہیں ہوتا، اور جب انسان من مار کر ہمیشہ کے لیے تنہا رہنا سیکھ جاتا ہے، تب تقدیر محبتیں نچھاور کرنے لگتی ہیں۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ جب کوئی اداس ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے، بلکہ محبت اور ہمدردی کے ساتھ اسے سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو، وہ دے سکتا ہے، تم سے چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تمہیں ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں لے جاتا ہے اور سکھاتا ہے مختلف ذریعے سے، تاکہ تم اڑان بھر سکو، ایک نہیں دو پروں سے۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ جو شخص معیار دولت پر کسی بھی شخص کو اپنا سردار مان لیتا ہے تو سمجھو اس شخص کی ضرورت فقط روٹی ہے، عزت نہیں۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اطاعت کیا ہے؟ خدا کی رضا پر راضی رہنے کا نام اطاعت ہے۔ اطاعت کا دائرہ فقط عبادت گاہوں تک محدود نہیں۔ اللہ کے ساتھ عشق کا دعویٰ اس وقت تک جھوٹا ہے جب تک ہم مخلوق خدا کے ساتھ محبت کو اہم نہ سمجھیں۔ ہر وہ نظام شیطانی ہے جو تمام انسانوں کے فائدے کی بجائے صرف ایک خاص طبقے کے فائدے کا تحفظ کرے۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو، اور نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ تم کو خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہتا، بس حق یہی ہے کہ تم بھی خدا سے بڑھ کر کسی کو نہ چاہو۔ اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم کا عمل رک جاتا ہے۔ حقیقتوں کا شعور ایک ایسی نعمت ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان زندگی اور موت کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قبرستان میں جتنی احتیاط سے قدم رکھ کر چلتے ہو، اتنی احتیاط زندہ لوگوں کی بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا مقصد خدا کو پہچاننا نہیں، پھر مذہب سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خدا کے فرمان کے علاوہ مذاہب بے معنی ہیں۔ خاموشی عقل مند کا زیور ہے اور بے وقوف کا بھرم۔ چہرہ آئینہ ہے انسان کے اندر کا، دل کی بات، دل کا حال چہرے پر ضرور نمایاں ہوتا ہے۔ ضرورت مند کا چہرہ اور ہے اور سخی کا اور۔ اسے کاٹا گیا، پیسا گیا، گوندا گیا، لیکن سبق گندم سے لینا پھر بھی دنیا بھول جاتی ہے۔
کسی بھوکے کے کام آنے سے پہلے غور سے دیکھو، دہکتی آگ پر روٹی خوشی سے پھول جاتی ہے۔ زندگی اور قسمت کا پتہ اگر ذائچوں، پانسوں، گنتیوں، لکیروں اور ستاروں سے لگنے لگتا تو پھر اللہ انسان کو عقل نہ دیتا، صرف یہی چیزیں دے کر دنیا میں اتار دیتا۔ جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اسے جان کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے غیب غیب ہی رہے۔ اللہ سے اس کی خبر کی بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ اس دنیا میں جتنا اہم آپ کا عمل ہے اتنی ہی اہم آپ کی سوچ ہے، یا اس سے زیادہ۔ زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی مثبت انداز فکر میں پوشیدہ ہے۔ جس شخص کے پاس مثبت سوچ کا سرمایہ نہیں، اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنی چھوڑ دی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایک مسکراہٹ، ایک درگزر، ہمدردی کا ایک کلمہ، مہربانی کا ایک عمل کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ عمل ایک کمزور اور محروم انسان کے دل میں ہمارا وہ عکس قائم کرتا ہے جو مدتوں نہیں بھلایا جاتا۔ یہ عکس کبھی ایک انسان تک نہیں رکتا، بلکہ روشنی بن کر دوسروں میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جس حد کو توڑتے ہیں اسی حد کے ذریعے ہمیں توڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہم اپنی غلطی، اپنا گناہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ صفائیاں دیتے ہیں کہ کسی طرح ہم صحیح ثابت ہو جائیں۔ مگر سچ یہی ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود بتائی ہیں ان کے دائرے میں رہنا ہی ہمارے ایمان اور اعمال کی سلامتی ہے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جس کی محفل، جس کی مجلس، جس کی گفتگو سے آدمی کو اللہ کی یاد آ جائے۔ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو خواہشوں کو بدل دے، جو دنیا مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے۔ محبوب کے فرمان پر سر کو جھکا دو اور دنیا سے قطع تعلق کر لو۔ اپنی دل کی تختی کو دھو لو اور اسے یہاں وہاں ادھر ادھر ہر دو جہاں کے لالچ سے پاک کر لو۔ شاید تو حور و قصور کی دید کے لیے آنکھیں نہ کھولیں، لیکن اس کے دیدار کے لیے تو اپنی آنکھوں کو کھول۔ نفع اور نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر یہ نقصان اس لیے ہوا کہ تو فائدے کی فکر میں لگا رہا۔ انسان عقل کی مخلوق نہیں ہے، یہ عشق کی مخلوق ہے۔ ہر روح اپنی اصل کے جانب کھنچی چلی جاتی ہے اور اس کی طرف کشش محسوس کرتی ہے۔ اسی کشش کا نام عشق ہے۔ محبت، معافی، عبادت پردے کی چیزیں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بیٹے، اگر سینے کی فراخی اور دل کی خوشی چاہتے ہو تو لوگ جو کچھ تم سے کہیں اس کو سنو اور ان کی گفتگو کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا دار لوگ جب اپنے خالق ہی سے راضی نہیں تو تم سے کیسے راضی ہوں گے؟ راز اسی کو ملتا ہے جو راز کو راز رکھنے کا فن سیکھ چکا ہو۔ سوال یہ نہیں ہے کہ راز کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا تم راز کو راز رکھ سکتے ہو؟ سوال یہ ہے کہ کیا تم کوئی چیز اپنے اندر رکھ سکتے ہو؟ آواز دے کے دیکھ لو، شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گا تو ہے۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں، لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان میں اچھے کردار کا موتی نہیں ہوتا۔ وقت کے کسی گوشے میں شیطان بھی فرشتہ تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار، قریب تر، رازوں کا جاننے والا۔ وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے، جہاں یہ رشتوں کی حقیقت، محبت کے دعووں کی سچائی اور عروج اور زوال میں لوگوں کے اندرونی رنگوں سے پردہ اٹھاتا ہے، وہی یہ ہمیں ہماری ہمت سے بھی آشنا کروا دیتا ہے کہ ہمارے اندر کے انسان میں حوصلہ اور برداشت کس قدر ہے۔
زندگی کے مشکل دن بہت کچھ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، خوشگمانیاں چھین لیتے ہیں۔ ایک بھی شخص ویسا نہیں رہتا جیسا وہ نظر آتا تھا۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان سے بے خبر ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اس وقت بدترین ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کوئی گمراہ انسان سیدھے راستے پر آنے کے بعد ہمیں نیکی کی تلقین کرے اور ہم اس کا ماضی لے کر بیٹھ جائیں۔ ہر وقت مصیبتوں کا درد رونے والوں کو مصیبتیں پہچان لیتی ہیں، ان کے پاس بار بار آتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں بڑا سمجھتے ہیں۔ جب تک ہم انسانوں کے مختلف مزاجوں اور ذہنی سطحوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے، ہم کبھی مطمئن اور پرسکون نہیں رہ پاتے۔ انسانی رویوں میں لچک ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور کڑواہٹ چاہے کتنے ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ یہ جو دوسروں کے لیے آپ کے دل میں رحم کا پیدا ہونا ہے، یہ فقط رب کی عطا ہے، جو اگر ہو جائے تو پھر آپ دشمن کو لاچار دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں۔ محبتوں کا مان رکھنا سیکھیے، کیونکہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ لوگ باتوں کے ہزار مطلب نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ نیت کو جانتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق جیو، بندوں کی مرضی کے مطابق نہیں۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پر نہ چھائے تو ہماری زندگی میں کبھی رحمت کی بارش نہ ہو۔ اگر ایک انسان کو کسی انسان کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو جائے کہ وہ اس کے قریب سے قریب تر ہونا چاہے، یہاں تک کہ اپنی ذات سے فنا ہو کر اس کی ذات میں مل جانا چاہے، تو اس لگن کو عشق کہیں گے۔ روح اللہ کے دربار سے آئی ہے، اور اللہ کا کلام بھی۔ ختم ہو جانے والی دنیا میں یہ جب بھی ملیں گے، رب کے سامنے اس جسد خاکی کا مرتبہ بلند ہی کریں گے۔ انسان کی نظر اگر ثواب اور گناہ کے ترازو پر رہے تو وہ خود ہی جھک جاتی ہے۔ آپ اپنے خیال کی اصلاح کرو تو اسی کا نام بزرگی ہو جاتا ہے۔ یہی آدمی پہنچا ہوا آدمی بن جاتا ہے، یہی آدمی بزرگ ہو جاتا ہے۔ اگر تانبے کے اندر سے کوڑ نکل جائے تو یہی سونا ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے، اور ہر صاحب راز خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ قرآن صرف اس کے دل پر اترتا ہے جو قرآن کے احکامات کو مانتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے روز پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ مہینے میں ایک دفعہ جوش میں کھول کر چند آنسو بہا کر واپس رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہر روز پڑھی جانے کی کتاب ہے، خوشی میں اور ناخوشی میں، آسانی میں اور تکلیف میں۔ آپ کے ارد گرد کے انسان اس وقت تکلیف میں ہیں۔ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، ہر شخص جو قرآن سے دور ہے وہ کسی نہ کسی اندھیرے میں گھرا ہے۔ سب پریشان ہیں، سب کو مدد چاہیے، اور جو قرآن کے قریب ہیں ان کو پھر بھی مدد مل جاتی ہے، لیکن جو دور ہیں ان کو آپ نے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ آپ نے اللہ کی آیات کے ذریعے ان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی انسان آپ کا ستون نہیں ہے جو اگر وہ آپ سے اپنا سہارا کھینچ لے تو آپ گر جائیں گے۔ کوئی انسان آپ کا ستون بن ہی نہیں سکتا، اس لیے اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی بات نہیں۔ جس اللہ کے سہارے پہلے دن سے ہم چلے تھے وہی ہمیں کافی ہونا چاہیے۔ بس یہی وہ کام ہے جو انسان کو اس دنیا میں عزت اور تعریف دلاتا ہے، حقیقی عزت اور حقیقی تعریف، اور وہ ہے دوسرے انسانوں کی مدد کرنا، ان کو ہدایت دینا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا، ان کے اندھیرے دور کرنا، لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر آنا، انسانوں میں اپنا وقت اور جان لگانا۔ یہ ہے وہ کام جو انسان کو عزت دلواتا ہے، اور وہی عزت اصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ ہر ایک واقعہ آپ کی زندگی میں، خاص طور پر آزمائشوں نے، آپ کو کل کی نسبت زیادہ ہوشیار، مضبوط اور سمجھدار بنا دیا ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ وہ لوگ آپ کے لیے خطرہ ہیں جو نہ سوچتے ہیں اور نہ اداس ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس بات پر نہ پرکھو کہ ہم اپنے برابر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، بلکہ اس بات پر پرکھو کہ ہم اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اچھے اور برے تعلق کو کیسے پہچانا جائے۔ وہ تعلق جو آپ کو خدا سے قریب کر دے وہ اچھا تعلق ہے، اور ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے دور کر دے وہ برا تعلق ہے۔ دستک اور آواز تو کانوں کے لیے ہیں، جو روح کو سنائی دے اسے خاموشی کہتے ہیں۔ جو باہر کی سنتا ہے وہ بکھر جاتا ہے، اور جو اندر کی سنتا ہے وہ نکھر جاتا ہے۔ آسمان اس پرندے کا نہیں جس کے پر بڑے ہوں، بلکہ اس کا ہے جس میں قوت پرواز ہو۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں رکھتے، ان کی تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں، لیکن علم ان پر اترتا ہے، جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا ہوتا ہے۔
مسائل کا حل اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ مسائل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔